ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور، خلوص دل کے ساتھ مجھ پر ایسی نگاہ ڈالیے کہ میرا کام بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں 30 سال سے اللہ پاک سے مخلص دل طلب کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں عرض کیے جا رہا ہوں کہ اے اللہ، مجھے خلوص قلب عطا فرما، لیکن ابھی تک میں خلوص قلب پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہٰذا جب میرا اپنا دل اخلاص سے خالی ہے تو تمہارے لیے اخلاص کی نظر کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اخلاص کے ساتھ نظر ڈالنے کا مطالبہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخلص ہونے کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اس شخص کو ٹال دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خوف خدا کے غلبے کے سبب کپ کپی طاری ہوئی۔ اس پر آپ کے ایک مرتبہ ایک مرید کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہوا اور اس نے عرض کی، خوف خدا تو ہمیں بھی حاصل ہے، مگر آپ پر یہ کیفیت کیسے طاری ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، مجھے 30 سال کی محنت اور ریاضت نفس سے جو مقام حاصل ہوا وہ میں تمہیں ایک لمحے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک ریاضت نفس کی، پھر جا کر انہیں ایک مقام حاصل ہوا۔ جب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دم ہی سب کچھ حاصل ہو جائے اور ایک دم ہی سب کچھ سیکھ لیں، بعض اوقات ایسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ہم سیکھ جائیں۔ دیکھیے، بچہ بھی بولنا سیکھے اور کہے کہ میرے ہاتھ میں میٹرک کی سند آ جائے تو ایسا ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے اسے 10 سال تک محنت کرنا پڑے گی، تب جا کر میٹرک کی سند حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج بہت اعلیٰ ہیں، وہیں ان کی ندامتیں اور رکعتیں بھی بڑی متاثر کن ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات اپنے گھر کی چھت پر تشریف لے گئے اور دیوار پکڑ کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیشاب میں خون آنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ آج میں اللہ پاک کی عبادت سے محروم رہا، اللہ اکبر، کیونکہ مجھ سے رات میں عبادت نہ ہو سکی۔ دوسری یہ کہ بچپن میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ میں ان دونوں چیزوں سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ میرا دل خون ہو گیا اور پیشاب کے راستے خون آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ہم رات بھر غافل ہو کر سوئے رہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے نیک بندے اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ بچپن میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے، نابالغ کا گناہ قابل شمار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر خوف زدہ تھے کہ پیشاب کے راستے خون آنے لگا۔ ہم بالغ، سمجھدار اور اس چیز کا شعور رکھنے کے باوجود کہ فلاں کام گناہ ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی ہے، کھلے بندوں یعنی بے دھڑک اور علی اعلان کرتے ہیں
اور کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں روک ٹوک کر سکے۔ ہم نماز فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ گھر اور محلے کے افراد کو ہمارے نماز نہ پڑھنے کا پتہ چل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک کا ڈر نہ رہا تو کسی اور سے کیا ڈرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہ رہی تو کسی اور سے کیا شرمانا۔ ہماری حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے، ہم کھلے عام گناہ کرتے ہیں، دو ٹوک گالی دیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے قصداً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! افسوس ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی شرم آتی ہے کہ ہم کھلے سرعام گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی عادتیں اپنانا کتنی شرم اور گھٹیا بات ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت سیدنا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ بچپن میں ہونے والے ایک گناہ کو یاد کر کے اتنا گھبرا گئے کہ پیشاب کے راستے خون آنے لگا، حالانکہ نابالغی کی حالت میں کیا جانے والا گناہ قابل گرفت نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔